جب آپ یہاں MNA تھے تو میں جب ادھر اس سیٹ پہ بیٹھا ہوتا تھا تو میں جب آپ کی طرف دیکھتا تھا تو مجھے بہت ایک اچھا خوشگوار وہ ہوتا تھا، کیونکہ بہت پتہ نہیں اس سیٹ پہ تھوڑا بہت آپ کے اندر فرق آئی ہے، وہ تھوڑا چڑچڑاپن آیا ہے، مجھے سمجھ نہیں ہے۔ میں وہی MNA دیکھنا چاہتا ہوں اس سیٹ پہ جو کہ اس وقت یہاں جو ہے نا شائستگی اور صبر و استقامت سے ہوتا تھا۔ جی جناب اسپیکر، ہمارے وزیر مملکت صاحب نے، چونکہ ان کا ہمیشہ یہ ہے کہ یہ تقریروں کے بڑے ماسٹر بھی ہے، بڑے ماہر بھی ہے، اور اس کو مزہ بھی آتا ہے کہ بڑی بڑی باتیں بھی کرے۔ میں کچھ وضاحتیں کرنا چاہتا ہوں اور کچھ حقائق سامنے لانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ مکمل طور پر عمل درآمد ہونا چاہیے، اور اس وقت جو نیشنل ایکشن پلان بننا تھا تو تحریک انصاف اس کا حصہ تھا۔ یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون ذمہ دار ہے کہ اس نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد نہیں کیا۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی ایک لعنت ہے، ایک ناسور ہے، اور ہم دہشت گردی کا مکمل خاتمہ چاہتے ہیں۔ میں موصوف منسٹر صاحب نے تو بڑی لمبی تقریر بھی کی، میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو وہاں کی اسپیکر ہے انہوں نے ایک قومی جرگہ منعقد کروایا۔ اس جرگے میں ان کی اپنی پارٹی کی جتنی لیڈرشپ تھے اس صوبے کی وہ موجود تھی، جو ان کے پارٹنرز ہیں پیپل پارٹی، ANP، وہ سارے اس جرگے میں موجود تھے۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ ریزولوشن، وہ اعلامیہ جو اس جرگے نے اپروو کروایا ہے، آپ نے وہ پڑھا ہے؟ کیا اس جرگے کی جس میں تمام سیاسی پارٹیاں، جس میں سول سوسائٹی، جس میں ہمارے جو بار ایسوسیشن ہیں، یعنی پوری صوبے کی آواز تھی، اس پہ کتنا عمل درآمد ہوا اور اس کو کتنی رسپیکٹ ملی؟ یہ بتائیں کہ ابھی تک جو ان کے ذمے جو آئین اور قانون کے مطابق NFC کا شیئر ہے اور ہمارے صوبے کا حصہ ہے اور وہ شیئر ادا کرنی چاہیے، کیا کبھی آپ نے اس پہ بات کی؟ اس لیے اس صوبے کی پیسے اور فنڈ روکے رکھے جا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ہے نا ایک باعث رویہ ہے۔ اس صوبے کو جو ہے نا عمران خان کو عوام نے ووٹ دیا، حکومت ہے، اس کو نیچا دکھانا ہے۔ 647 ارب روپے وہ NFC میں ابھی تک ادا نہیں ہو رہے ہیں۔ اور جی شہباز شریف صاحب جو ہمیشہ کہتے رہتے ہیں نا کہ AIP ہم نے 1% جو ہے نا صوبے کو دی، کدھر؟ گزشتہ 1 سال سے میاں شہباز شریف صاحب نے خود وہ فنڈ روکے رکھے ہیں۔ 40 ارب روپے، 40 بلین روپے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے ہمیں اس وقت PSDP میں کتنی فنڈ دی؟ ٹوٹل خیبر پختونخوا کے لیے PSDP میں 55 کروڑ روپے، 55 کروڑ روپے۔ اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور ساتھ ساتھ ہی کہ جو فاٹا کے ساتھ کمٹمنٹ کی گئی تھی، ہم نے نہیں کی تھی، ان کی حکومت نے کی تھی، سرتاج عزیز کی جو کمیٹی بنی تھی، اس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ 1000 بلین 10 سال میں خرچ ہوں گے، یا 3% NFC ایوارڈ میں تمام صوبے اور وفاق شیئر دے گا۔ معزز منسٹر صاحب بتائیں کتنے آپ نے ابھی تک پیمنٹ کی ہیں؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ادھر جو ہے نا اپنے ADP میں جو ہے نا اس کے لیے فنڈ رکھے۔ ہاں بالکل ہم نے رکھے ہیں، ہمیں پتا تھا کہ نہ آپ صوبائی حکومت کے ساتھ کوئی انگیجمنٹ کرتے ہیں، نہ صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیتے ہیں، اور الٹا صوبائی حکومت کے خلاف نیریٹو بناتے ہیں۔ کبھی چیف منسٹر، وہ چیف منسٹر جو کہ مڈل کلاس سے تعلق رکھ رہا ہے، وہ چیف منسٹر جو ایجوکیٹڈ لڑکا ہے،
وہ چیف منسٹر جو پہلی دفعہ عوام سے نمائندگی کرتا ہے، اس کے خلاف کبھی آپ دہشت گرد اس کو بناتے ہیں، کبھی آپ اس کو اسمگلر بناتے ہیں. شرم نہیں آتی؟ آپ کو پتہ ہے وہ اس وقت جو ہے نا اس نے اکنامکس میں ایم فل تقریباً فائنل ہے اس کا. ایک ایجوکیٹڈ لڑکا، ایک بہت سنجیدہ لڑکا اور ایک ینگ لڑکا، اس کو موقع ملا ہے، اور آپ جو ہے نا آتے ہیں یا نیریٹو بتائے دیکھو اپنی ضمیر کو بھی تھوڑا دیکھو، اپنے اندر بھی تھوڑا دیکھو، پہلے کسی کے بارے میں معلومات تو حاصل کرو. تو میں اس پہ جو اس وقت آپریشن کا مسئلہ ہم نے نہیں کہا، 22 آپریشن ہو گئی ٹوٹل. مجھے بتائیں کیا اس کا جائزہ نہیں لینا چاہیے کہ 22 آپریشن ابھی تک کیوں ناکام ہے؟ کیوں ابھی تک دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوا؟ کیوں ابھی تک جو ہے اس وقت یہ دہشت گردی بڑی اور کم نہیں ہوئی؟ میں آفر دیتا ہوں، میں ابھی آفر دیتا ہوں، آپ کو آفر دیتا ہوں، آپ پی ٹی آئی کو چھوڑو، پی ٹی آئی کو بیچ میں نہ ڈالو. کے پی کے سے آپ کی جتنی لیڈرشپ ہے، وہ این پی کی لیڈرشپ ہو، وہ جمعیت علماء اسلام کی لیڈرشپ ہو، وہ پیپل پارٹی کی لیڈرشپ ہو یا سینئر لیڈرشپ ہو، ان کا جرگہ بنائے، اس سے مشورہ کرے، اس کے مطابق جائے. ہم نے دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ چیف منسٹر میٹنگز میں نہیں آتا. ایک طرف آپ صبح شام جو ہے نا آپ کے منسٹر جتنا بولتی ہے اس کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، اس کو دہشت گرد ثابت کرتے ہیں، اس کو اسمگلر ثابت کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھو. آپ کا کوئی رویہ ہے؟ یہ طریقہ، یہ کوئی انسانیت کا رویہ ہے؟ اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کس طرح بات کر رہے ہیں. ہم نے کیا کیا، ہم امیر مقام صاحب کے دفتر میں جرگہ لے کے گئے، ہمارا صوبائی صدر اور ہمارے سب ساتھ تھے، عزت دی، اس کو ریکویسٹ کی. ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر گئے، ہم این پی کے دفتر میں گئے، ایک کے پاس گئے اور ہم نے اس کو بتایا، گورنر کے پیپل پارٹی کے گورنر کے پاس گئے، ہم نے اس کو بتایا کہ بھائی یہ دہشت گردی پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے، صوبائی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے پوری صوبائی عوام کا مسئلہ ہے. آئے مل کے ایک مشترکہ پالیسی بنائے. ہم نے عزت دی. آپ گالیاں دے کے کہتے ہو کہ تم آؤ، بھائی تمہارا کلچر ہوگا، ہم تو کبھی ایسی بات بھی نہیں کریں گے کہ جو ہماری ضمیر ہمیں اجازت نہیں دیتا. اگر سنجیدگی ہے، اگر مجھے ہمیں ابھی بھی شک ہے کہ آپ جب اپنے فنڈ نہیں دے رہے ہیں، آپ پورا اس صوبے کے ساتھ ایک معاہدانہ رویہ رکھ رہے ہیں، ایک باعث رویہ رکھ رہے ہیں، اس کو کمزور کرنا، اس کو ناکام بنانا، اور ہر طریقے سے کبھی کہتے ہیں گورنر راج لگ جائے گا، کبھی کہتے ہیں پلانا یہ کیا، ایک مسلسل رکھی ہوئی ہے. اور وہاں اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ صرف اور صرف اس سے انتقام لیا جا رہا ہے کہ انہوں نے عمران خان کو ووٹ کیا دیا. جناب اسپیکر دیکھیں، یہ بہت سنجیدہ معاملات ہوتے ہیں. میری تو خواہش ہے کہ آپ اس ٹاپک کو کھولیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے اوپر بات کریں. میں تو یہ تجویز کروں گا، میں یہ تجویز کروں گا اسپیکر صاحب، آپ کی توجہ چاہیے، کیونکہ وہ آئی ٹو آئی کنٹیکٹ نہیں ہوتا تو پھر وہ توجہ ختم ہو جاتی ہے، کہ اسپیکر صاحب آپ خود اپنے آفس میں وہ جرگہ بلائے جس جرگے کو ہم نے بلایا تھا. اس میں چیف منسٹر صاحب میں کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب بھی آئے گا، اسپیکر کے پی اسمبلی بھی آئے گا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کی جو لیڈرشپ اس کو بلاؤ اور اس سے پوچھو تمہارے کیا مسائل ہے. یہ بیٹھ کے کیا پتا ہے اس کو، ان کو کیا پتا ہے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے. اس کو تو ایک پرچی ملتی ہے اور اس پرچی میں ایک تقریر ملتی ہے، اور تقریر میں زبان ماشاءاللہ اتنا ہے، اتنا وہ اس تقریر میں جو ہے نا پڑھتا وہ پھر پڑھتے. سنجیدہ ڈسکشن ہے، آپ سنجیدہ ڈسکشن کو سنجیدہ رہنے دیں، دیکھیں سنجیدہ لوگوں کو بٹھائے اور اس کے لیے ایک پراپر بیٹھک ہو، ڈسکشن ہو، اور پورے طریقے سے جو ہے اس کے اوپر ایک پورا ڈیبیٹ کی جائے. تو میرے اسپیکر صاحب یہ بات جو میں کرنا چاہتا ہوں یہ بہت سنجیدگی کا تقاضا کرتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس تمام چیزوں کو آپ اپنے نوٹس پہ لائیں. اسپیکر صاحب ایک جو کل اچکزئی صاحب نے بھی بات کی، میں اس بات کو پھر سے دہراتا ہوں کہ نمبر 1 آپ اس وقت پوری ریجن میں انسرٹنٹی ہے. آپ کے افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، آپ کی انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، اور اس وقت ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے پورا ایک ریجن جو ہے نا ایک تصویر پیش کر رہا ہے کہ بہت سیریس کنسرن ہے. تمہاری یہ خواہش ہے کہ اس ٹاپک پہ جوائنٹ سیٹنگ ہو اور اس پہ پوری ڈیبیٹ ہو جائے، اور اس پہ کوئی سیاست کا نہیں، پاکستان کی خاطر
کہ ہم نے اس ملک کو اس کرائسس سے کیسے نکالنا ہے. دیکھیں ہمارا اسپیکر صاحب میں کراچی گیا, کراچی میں آپ لوگوں کی دیکھی, اس پہ بھی بات کروں گا تھوڑا. ہمارا سارا دار و مدار افغانستان کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو حکومت کے کنسرن ہیں وہ بھی صحیح ہوں گے. میں جو افغانستان کی حکومت ہے اس سے بھی مطالبہ کروں گا کہ ہمارے ملک کی جو کنسرن ہے اس ایشوز کو ایڈریس کیا جائے. لیکن بھائی ڈپلومیٹک چینل ہے, اس کو استعمال کرے, اس کے مطابق جو ہے نا آپ پڑوسی کو تبدیل نہیں کر سکتے. ہمارے بارڈر پہ بہت زیادہ کاروبار ہے, بزنس ہے, اور ہماری پوری انڈسٹری بند ہو رہی ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ ایک ڈپلومیٹک چینل کے ذریعے اپنے معاملات کو ٹھیک کیا جائے. دیکھو ہمیں کسی کی سرٹیفکیٹ ضرورت نہیں ہے. میں پاکستانی ہوں, پاکستان میرا ہے, میرا جینا مرنا اس دھرتی سے ہے, میرا جینا مرنا اس ملک سے ہے, اور میں ایز اے پاکستانی اپنے اوپر فخر کرتا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں. میں ایک وہ پاکستانی, وہ شہری ہوں جو اپنے ملک میں قانون اور آئین کی عمل برداری چاہتے ہیں. ہم سیاست اس لیے کرتے ہیں کہ ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی ہو. تو اس لیے میری نمبر 1 مطالبہ یہ ہے کہ جو ہمارے قومی جرگہ ہوا ہے اس کی اجلاس بھی ادھر بلائی جائے. دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو قومی جو جوائنٹ سٹنگ ہے اس پہ خاص کر اس کے اوپر ڈسکشن کیا جائے. ہم نیشنل ایکشن پلان پہ عمل چاہتے ہیں, تقریر نہیں, پریکٹیکل عمل, اور اس کی بھی پوائنٹ آؤٹ ہونی چاہیے. میں آخر میں صرف کراچی کے حوالے سے بات کروں گا. ہم گئے تھے چونکہ گل پلازا میں جو بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے, تقریباً 28 افراد شہید ہوئے ہیں, اور وہاں کافی لوگ جو ہے نا ابھی مسنگ ہیں. بہت بڑی تباہی ہوئی ہے, اور چونکہ اچیزی صاحب تو خود وزٹ کر گئے ہیں, ادھر گئے تھے, ادھر کی تکلیف اور آہاں وہ ہم نے سنی ہے. ہم کراچی کی عوام کے ساتھ ہے, چونکہ آپ کی حکومت ہے ادھر, اور ہم نے دیکھی ہے کہ کراچی کی ٹوٹی پھوٹی سڑکیں, کراچی کی جو پانی کا بدترین مسئلہ ہے, اور دیگر جو ہے ہم نے کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم ادھر کریں گے, اسمبلی کی فلور پہ وہ بات کریں گے. تو میں اپنی پیپل پارٹی کی لیڈرشپ سے اور ایم کیو ایم سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ کراچی کو کم از کم پانی دو. جو انفراسٹرکچر ہے تباہ برباد ہے اس کا بھی کوئی مسئلہ کرو. اور یہ جو گٹر میں روزانہ بچے مرتے ہیں, اور یہ جس قسم کی فائر الارم نہیں ہوتی, اور جو اتنی بڑی جو واقعات ہو جاتی ہے اور پوری بلڈنگ جل جاتی ہیں. اور یہ جگہ جو تھی یہ صرف ایک بلڈنگ پلازا نہیں تھا, بلکہ یہ ایک کاروباری ہب تھا جو پوری اس میں کاروبار ہوتے تھے. تو اس کو پروٹیکشن کے لیے صوبائی حکومت کوئی میننگ فل کام کرے. ہم مطالبہ کرتے ہیں. دوسرے آخر میں یہ کہوں گا کہ ہم کراچی میں ایک جلسے کے لیے گئے, جلسہ کیا تھا, ایک چھوٹا سا جلسہ تھا وہ, اور ہم چودھری صاحب گئے تو اس سے پہلے جو منتظمین تھے اس کو پولیس لے کے گئے تھے, گرفتار کیے. بھائی یہ کیا اس ملک میں ہمیں جلسے جلوس کرنے کا حق نہیں ہے؟ کیا یہ آئین اور قانون ہمیں حق نہیں دیتا کہ ہم جلسے جلوس کریں؟ گوہر ٹاؤن ناظم ہے, اس کو گرفتار کیا گیا, ابھی تک یا تو بتایا کہ یہ قانون اجازت نہیں دیتا کسی کو جلسے جلوس کا, تو پھر ٹھیک ہے میں جلسے نہ کروں, میں جلوس نہ کروں, اور آپ جو ہے نا جلسے کرے, جلوس کرے. یہ نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ تعالی ہم امید ہیں کہ ہم ایک محب وطن پاکستانی ہیں, اور جو آپ کو میں اجازت دیتا ہوں, آپ آئیں پختونخوا میں جلسہ کریں, آپ آئیں, آپ کو انشاءاللہ پورا پروٹوکول بھی ملے گا, جلسہ بھی ملے گا. پنجاب میں تو ہم اپنی پرائیویٹ شادی میں میں گیا, اب بلکہ یہ چند دوست بھی ہمارے ساتھ 7-8 ایم این ایس تھے. ایک دوست ہے ایوب افریدی, اس کی شادی میں بنگلی میں گئے. پوری جو ہمارے ساتھ انٹیلیجنس ادارے, وہ بیچارے جس گھر میں ہم رہ رہے تھے اس کے آگے پیچھے سارے بھائی جان ہماری, آپ لوگوں نے تو ہمارا روٹین کا جینا وہ بالکل اس طرح کیا ہے کہ ہم مومنٹ بھی نہیں کر سکتے. کیا قانون اور آئین